والدین کے بعد اگر دنیا میں کوئی عظیم رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ انسانیت کی ابتدا میاں بیوی کے رشتے سے ہوئی ہے اور انتہا بھی میاں بیوی کے رشتے پر ہی ہوگی۔ جنت میں ہر شخص اپنی زوجہ کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اسی لیے سورۃ النساء کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے سے ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، خلقکم من نفس، جس نے ایک جان کو پیدا کیا، وخلق منها زوجها، پھر اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی، پھر اس جوڑے سے بہت سارے انسان پیدا کیے۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس کے نام کی تم قسمیں کھاتے ہو، رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص میاں بیوی کے رشتے کو یہ اہمیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کا آغاز اسی رشتے سے کیا ہے۔ یہ رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، وہ جنت جس کے لیے دعائیں پیغمبر اللہ کے مانگتے رہے، اولیاء اللہ کے صالحین بندے جنت کی دعائیں مانگتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تو جب جنت کا ذکر آتا تو نبی علیہ السلام تلاوت کے دوران ہی جنت کی دعائیں مانگا کرتے۔ یعنی جنت ایک اتنی عظیم چیز ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام ہیں، جنت کے باغات کے نیچے نہریں، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا۔ اب بھی آدم علیہ السلام اداس ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اداسی دور کرنے کے لیے بائیں طرف کی ٹیڑھی پسلی سے، چھوٹی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو پیدا فرمایا۔ جیسے ہی اما حوا سامنے آئیں تو آدم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ماں کے بعد اگر کوئی آپ کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے اور آپ کو مناتا ہے، آپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کے بعد جو آپ کا خیال رکھتا ہے وہ آپ کی بیوی ہے۔ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا آغاز کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مرد بیوی کا لباس ہے اور بیوی مرد کا لباس ہے۔ تو سب سے انسان کے زیادہ قریب کون سی چیز ہوتی ہے؟ انسان کے سب سے زیادہ قریب انسان کا لباس ہوتا ہے، جو انسان کے داغ، انسان کے عیب، اگر کوئی چیز چھپاتی ہے تو وہ انسان کا لباس چھپاتا ہے۔ اگر کوئی عیب صحیح طریقے سے کوئی انسان عیبوں کے پاس ہے تو وہ انسان کی بیوی ہے یا اس کا خامد ہے۔ خامد کو پتہ ہے کہ میری بیوی میں کیا کیا غلطیاں، کیا کیا کمیاں ہیں، اور بیوی کو پتہ ہے کہ میرے خامد میں کیا کیا کمیاں ہیں۔ اس لیے تمام کمزوریاں سامنے ہونے کے باوجود پھر بھی انسان اس پر بھروسہ کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھے طریقے سے ہو، تو اس جوڑے کو میاں بیوی کہا جاتا ہے۔ لڑائیاں جھگڑے ہونے کے باوجود بھی
کوئی خاص نفرت پیدا نہ ہو، بار بار روٹھنے کے باوجود پھر وہ مان جائیں، پھر وہی محبت کا پیغام بن جائیں، تو اس جوڑے کو میاں بیوی ہی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ نے کیا خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ اگر خامد پانی مانگے، کھانا مانگے، کپڑے مانگے اپنی بیوی سے، اور اس کے دل میں بیوی کی محبت نہ ہو، بیوی کا پیار نہ ہو، وہ بیوی کے ساتھ مخلص نہ ہو، تو پھر وہ کھانا مانگ رہا ہے، اس کو اتنا سوچنا چاہیے کہ پھر میں حکم کر رہا ہوں، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف تیرے رب کا چلتا ہے، تو کیوں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو حاکم بن گیا ہے؟ نہ، حکم اللہ کا چلے گا، تو بھی اللہ کا غلام ہے، تیری بیوی بھی اللہ کی غلام ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر خامد کے دل میں بیوی کے لیے محبت نہیں، بیوی کے لیے چاہت نہیں، اور وہ اس سے پانی مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے، تو یہ اس کے دل کا بغض ہے، وہ شخص منافق ہے بیوی کے حق میں۔ اگر بیوی پانی لا کر دے، کھانا لا کر دے، کپڑے لا کر دے، اور پھر اس کے دینے میں ادب نہ ہو، اور خامد کی جیسے عزت کی جاتی ہے، جیسے احترام ہے، جس احترام کے وہ قابل ہے، اگر وہ احترام نہ دیا جائے تو وہ بیوی کے دل میں بھی بغض ہے، اور خامد کے حق میں وہ بیوی بھی منافق تصور کی جاتی ہے۔ اس لیے انسانیت کا آغاز میاں بیوی سے ہوتا ہے۔ آنے والی نسل کے لیے آئیڈیل یہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں کمزوریاں ہیں اور یہی رشتہ کمزور ہے تو آنے والی نسل بھی کمزور پیدا ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ہی لالچی ہیں، لالچ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آنے والی نسل پہ کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ آنے والی نسل درست ہوگی۔ اور خامد کہتے ہیں کہ اگر خامد یعنی مرد اگر علم حاصل نہیں کرتا تو اس کی زندگی تباہ ہوتی ہے، اگر علم حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی سنورتی ہے، اگر عورت علم حاصل نہیں کرتی تو اس کی نسل خراب ہوتی ہے، اور اگر عورت علم حاصل کر جائے تو اس کی نسل سنور جاتی ہے۔ اسی لیے یہ سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، اس کا آنے والا پورا خاندان، آنے والی پوری نسل مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت کی بات بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک جگہ پہاڑی کی چوٹی پر ایک میاں اور ایک بیوی رہتے تھے۔ میاں یعنی اس کا خامد صبح اٹھا نماز کے لیے، اس نے کہیں جلدی جانا تھا، تو فرض اس نے بھی گھر میں پڑھنے تھے، مسجد بڑی دور تھی۔ اس نے کیا کیا؟ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ ابھی سنتیں پڑھی ہیں، فرض باقی ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میری بیوی ابھی اٹھی نہیں ہے، اس کو بھی اٹھانا چاہیے۔ وہ خامد گیا اور اس نے اپنی بیوی کے منہ پر پانی کا چھینٹا لگایا، اس کی بیوی بھی اٹھ گئی۔ پھر اس نے بھی وضو کیا، اس کی بیوی نے، اس نے بھی ساتھ مصلی بچھایا اور وہ بھی نماز پڑھنے لگی۔ اب دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سنتے پڑھ رہی ہے اور وہ فرض پڑھ رہا ہے، یہ رکوع میں ہے، وہ سجدے میں ہے، یہ قیام میں ہے، وہ رکوع میں ہے، یوں ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میاں بیوی کو دیکھ کر اللہ کی رحمت مسکرا رہی ہوتی ہے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا پیارا رشتہ ہے، یہ انسانیت کی آغاز ہے۔ اسی لیے اس رشتے کو جتنا ہو سکے سمجھداری کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی کے رشتے میں کوئی دراڑ ڈالتا ہے تو یوں سمجھیں وہ ابلیس ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔